السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سلسلہ آسان تفسیر القرآن، اور آج انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہم لفظی اور با محاورہ ترجمے کے ساتھ پڑھ کے اس کی انشاءاللہ تفسیر بھی پڑھیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ با محاورہ ترجمہ۔ بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتا اس سے کہ ذکر کرے کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی، تو جو ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے اور اتری ہے، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کیا قصد کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذکر سے۔ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو، یعنی نافرمانوں کو ہی اس مثال سے وہ گمراہ کرتا ہے۔ لفظی ترجمہ۔ ان بے شک اللہ تعالی لا یستحیی لا نہیں یستحیی حیا نہیں فرماتا، ان کہ یضربا وہ ذکر کرے بیان کرے، مثلا ما کوئی بھی مثال بعودتاً مچھر کی ہو، فما یا جو فوقہا، فما کا مطلب ہوتا ہے اور جو فوقہا اس سے حقیر چیز کی یا اس سے کم یا اس سے بڑھ کے چیز کی، فاما تو رہے وہ الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، فیعلمون سو وہ جانتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ الحق حق ہے، یعنی وہ مثال حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، واما اور رہے وہ لوگ الذین جنہوں نے کفروا کفر اختیار کیا، فیقولون سو وہ کہتے ہیں ماذا کیا ارادہ کیا ہے قصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بہذا اس مثال کے بہذا اس سے مثلا مثال یعنی اس مثال کے ذریعے سے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے، یضل وہ گمراہ کرتا ہے بھی اس مثال کے ذریعے سے کثیرن بہتوں کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے بھی اس مثال سے کثیرن بہتوں کو، وما یضل اور وہ گمراہ نہیں کرتا بھی اس مثال سے الا مگر الفاسقین نافرمانوں کو، یعنی اس مثال سے صرف وہ نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے، اس کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ تو یہ تھا آیت کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ۔ تو یاد رکھیں سب سے پہلے پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت، صداقت اور اس کے منظم من اللہ ہونے یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہونے اور حضور علیہ السلام کی رسالت کا ذکر کیا تھا۔ اس سے پہلے توحید اور رد شرک کے متعلق بیان تھا، اور لوگوں نے اس خیال کی تردید کی تھی کہ یہ قرآن خدا تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ پیغمبر علیہ السلام کا اپنا وضع کردہ ہے، یعنی خود گڑھا ہوا ہے۔ اور پھر اس ضمن میں قرآن پاک کے چیلنج کا ذکر تھا کہ اگر تمہیں اس کے منظم من اللہ ہونے میں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ ہے تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ۔ اس کے ساتھ پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ قیامت تک تم اس قرآن کی مثل نہیں لا سکو گے، لہٰذا یاد رکھو
جب ایسا کلام پیش کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے تو پھر اس کلام سے انکار کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں ایسی دوزخ میں ڈالا جائے گا یا تم ایسی دوزخ میں ڈالے جاؤ گے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ایمان والوں کو یہ بھی بشارت دے دی گئی تھی کہ آخرت میں وہ کامیاب ہوں گے اور باغوں میں رہیں گے جہاں پہ نہریں بہہ رہی ہوں گی، پاکیزہ ان کے لیے بیویاں ہوں گی اور ان کا انجام نہایت اچھا ہوگا۔ کفار قرآن پاک کے متعلق یہ اعتراض پیش کرتے تھے کہ اس میں بعض چھوٹی چھوٹی اور حقیر چیزوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کے شایان شان نہیں ہے۔ کہیں مکھی کا ذکر ہے تو کہیں مکڑی کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا کلام بھی بہت اعلیٰ باتوں پر مشتمل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک عام محاورہ ہے کہ کلام الملوکی ملوک الکلامی، یعنی بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بلند و برتر ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی اعلیٰ و عرفہ ہونا چاہیے۔ اس میں مکھی مچھر جیسی ادنا چیزوں کا ذکر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ کفار نے جو ہے وہ اعتراض کیا۔ اعتراض کس وجہ سے کیا؟ اعتراض اس وجہ سے کیا کہ ان کو جو ہے وہ اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد انہیں یہ حکم دیا گیا کہ یہ قرآن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں وضع کیا، خود نہیں لکھا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اب انہوں نے یہ بات بھی نہ مانی کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، تو اللہ نے انہیں چیلنج دیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میرے نبی نے قرآن خود سے لکھ لیا ہے تو تم بھی لکھ کے لے آؤ۔ جب وہ لکھ نہ سکے، جب آدمی کوئی کام کر نہیں سکتا تو پھر اس کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کام سے عاجز آ جاتا ہے تو پھر کوئی اعتراض، کوئی پہلو تلاش کرتا ہے کہ جس سے بچ سکوں۔ تو کفار نے بھی یہی پہلو اختیار کیا، یہی راستہ تلاش کیا کہ اب ہم اس قرآن کی مثل لا نہیں سکتے، قیامت ہو جائے گی لیکن ہم اس کی مثل نہیں لا سکتے، تو کیوں نہ کوئی ایسا اعتراض کیا جائے کہ بات پھر جائے۔ تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام جو ہے وہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، تو اس میں یہ مچھر مکھی کی مثال کیوں آ رہی ہے؟ اللہ کا کلام عرفہ و اعلیٰ ہوتا ہے، اس میں یہ ادنا چیزوں کا ذکر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کی یہ ہرگز منافی نہیں کہ وہ مچھر یا اس سے کسی بڑی چیز کی مثال بیان فرمائے، کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں انسانوں کے سمجھانے کے لیے بیان کی جاتی ہیں۔ یہ تو بعض لوگوں کی عقل یا ان کی عزت کی کمزوری کی دلیل ہے کہ وہ بعض حقیر چیزوں کو تذکرہ یا بعض چھوٹی چیزوں کے تذکرے کو مناسب نہیں سمجھتے، مگر حکمت کے اصول کے تحت ایسی چیزوں کے بیان کو ترک نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کسی سے خوف زدہ ہو کر یا کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی چیز کا بیان روکا جا سکتا ہے۔ تو حقیر چیزوں میں بڑے مفید پہلو بھی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں مکھیوں اور مکڑی کا ذکر ہے اور اس کی مثال دے کر بڑی مفید باتیں سمجھائی گئی ہیں، لہٰذا ایسی مثالوں کے ترک کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ تو اس قسم کی مثالیں اکثر حکماء کے کلام میں بھی پائی جاتی ہیں۔ خود عرب کہتے ہیں کہ مل بکو و شحمہ، یعنی کیا مچھر اور کیا اس کی چربی، اور اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ مل جراد و طعمہ، یعنی کیا ٹڈی اور کیا اس کا گوشت۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تفہیم حقیقت کے لیے، اس مثال کو سمجھانے کے لیے بھی یہاں پہ ایک حدیث پاک بیان فرمائی ہے۔ مسند احمد میں، ابن ماجہ اور ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعودۃ فما سقى کافرا منها قطرۃ ابدا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی عطا نہ فرماتا۔ تو پتہ چلا اس دنیا کی جو قدر و قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ دنیا کافر کو عطا کر رکھی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ اور مچھر کی مثال آپ نے اس لیے بیان فرمائی کہ ساری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک اتنی بھی نہیں ہے جتنی مچھر کی ایک پر کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کفار اس دنیا میں آرام اور عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت میں جب ان کا حساب و کتاب پیش ہوگا تو وہ سخت سزائیں پائیں گے۔
اب یستحیی کے بارے میں ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے، سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ دریافت کیا اور تمہید کے طور پہ عرض کیا کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، یعنی اللہ تعالیٰ تو حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، تو میں آپ سے مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہوں، کیا عورت کو بدخوابی یعنی احتلام ہو جاتا ہے تو اس پر غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ یعنی اگر احتلام ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم یا سلیم اذا رأت الماء، کہ ہاں جب وہ مادہ خارج ہو جائے تو اس پر غسل آ جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے، یعنی جب وہ احتلام خواب میں دیکھے اور اٹھے اور کپڑوں پہ تری پائے تو اس پہ جو ہے وہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی یہ پتہ چلا کہ اس میں ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، نہیں ڈرتا۔ تو عام مسلمانوں کو بھی حق بات کہنے سے نہیں ڈرنا چاہیے، جو حق بات ہے وہ کہنی چاہیے۔ اور اس سے ایک یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا ہے کہ کسی بندے کو بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو عالم سے مسئلہ پوچھیں، اور جو بات بھی ہے وہ ساری کی ساری ظاہر کرنی چاہیے، کوئی شک یا کوئی ایسا پہلو چھپانا نہیں چاہیے کہ مسئلہ جو ہے وہ واضح نہ ہو سکے۔ اب یہ شان نزول ایک اس کا سمجھ لیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں بتوں کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی تو یہود نے کہا کہ اگر قرآن کریم آسمانی کتاب ہوتا تو اس میں ان حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، کیونکہ ایسی چیزوں کا ذکر خدا کی شان کے خلاف ہے، اور ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب منافقین کی حالت کو آگ اور تاریکی اور گرج اور بجلی سے تشبیہ دی گئی تو منافقوں نے تانا دیا کہ اتنی بڑی عظمت والے رب اور اتنی بڑی عظمت والی کتاب کو ان مثالوں کی کیا ضرورت پڑی تھی، تو یہ خدائی کتاب نہیں ہے، یعنی انہیں اس طرح اعتراض کیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ تانا مشرکین دیا کرتے تھے، تو اس موقع پر یہ آیت اور شان نزول کی یہ سب صورتیں اس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ یہ تینوں جماعتیں جب ایسے واہیات شبہات کر چکیں تب ان سب کی تردید میں یہ آیت کریمہ اتری، کیونکہ ان تینوں جماعت بلکہ سارے کفار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دینے میں متفق تھے، سب جمع تھے۔ تو سورۃ بقرہ کی شروع سے اب تک ان تینوں جماعتوں کا ذکر بھی ہو چکا، اب ان تینوں جماعتوں کا یہاں پہ رد کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی، تو لا یستحیی حیا سے بنا ہے، جس کے معنی ہے شرم وغیرہ۔ تو جب بدنامی اور برائی کے خوف سے دل میں کسی کام سے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس رکاوٹ کا نام حیا ہے، اور یہ ایک درمیانی حالت ہوتی ہے، یعنی حیا ایک درمیانی حالت ہے، اور اس کے نیچے ہے خجالت یعنی شرمندگی، اور اس کے اوپر ہے وقاحت یعنی جس کے معنی بے غیرتی یا بے شرمی ہے۔ تو ان تینوں میں یعنی پہلے ہے خجالت، پھر حیا، پھر وقاحت۔ تو ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ حیا کی وجہ سے انسان وہ کام کرتا ہی نہیں، اور خجالت میں کام کر کے شرمندہ ہو جاتا ہے، اور وقاحت میں بغیرتی کے کام پر دلیری اور جرأت کرتا ہے کہ یہ میں نے کام کر لیا ہے۔ اور حیا غضب اور رحمت وغیرہ کے حقیقی معنی رب تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ دل کی صفتیں ہیں یہ تینوں، غضب، حیا اور رحمت۔ تو دل جسموں میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسم سے پاک ہے، تو ان الفاظ کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف استعمال کیا جائے گا تو پھر ان الفاظ کا نتیجہ مراد ہوگا، یعنی حیا کا نتیجہ ہے کام چھوڑ دینا، غضب کا نتیجہ ہے بدلہ لینا، اور رحمت کا نتیجہ ہے نفع پہنچانا۔ تو حق تعالیٰ کے لیے ان الفاظ کے یہی معنی مراد ہیں کہ حیا نہ فرمانے کے معنی ہیں کہ وہ مثالوں کو نہیں چھوڑتا، یعنی کسی سے ڈرتا نہیں ہے کہ اس چیز کو بیان فرمائے۔ اب آگے یہاں پہ حیا کی بھی قسمیں کچھ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ حیا انسان کی اس انکساری اور شکستگی کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی شخص کبھی امور سے باز آ جاتا ہے۔ حیا انسانوں میں بھی ہوتی ہے اور خدا سے بھی ہوتی ہے، یعنی انسانوں سے بھی ہوتی ہے، خدا تعالیٰ سے بھی حیا ہوتی ہے۔ اسی لیے جب کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چھپ کے کرتا ہے، کیونکہ اسے انسانوں سے حیا آتی ہے۔ اگر وہ یہ دیکھ لیں تو کیا ہوگا، یعنی وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر انسان یہ دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا، اس وجہ سے انسانوں سے بچ کے گناہ کرتا ہے۔
تو خدا تعالیٰ اگرچہ نظر نہیں آتا، مگر جب یہ یقین کامل ہو جائے کہ اس کی نظر سے کوئی فعل پوشیدہ نہیں، تو پھر ذرا بر بھی خوف خدا رکھنے والا شخص فعل کبیح کے ارتکاب کے وقت اللہ سے حیا کرے گا، اگرچہ کوئی دوسرا انسان اس کو نہ بھی دیکھ رہا ہو، اس کے دل میں اللہ کا حیا موجود ہے تو وہ گناہوں سے بچتا رہے گا۔ اب یہاں پہ حیا کی پہلی قسم ہے جس کو کہتے ہیں حیائے عبودیت۔ ایک عابد اور زاہد اپنی تمام قوا، اپنی تمام قوتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرنے کے باوجود یہی سمجھتا ہے کہ وہ اس کی عبادت کا حق ادا نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جس قدر انعامات کیے ہیں، اگر وہ ساری عمر بھی عبادت میں لگا دے، یعنی پیدائش کے وقت ہی اللہ تعالیٰ اس کو عقل عطا کرے، فہم عطا کرے اور وہ سجدے میں گر جائے اور ساری عمر اسی ایک سجدے میں گزار دے اور وہیں اس کی موت بھی آ جائے، تو وہ بارگاہ رب العزت میں عرض کرے گا کہ اے مولا کریم، اے رب العلا، اے رب العزت، میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو اس کو حیائے عبودیت کہتے ہیں اور یہی حیائے عبودیت کا نام ہے۔ دوسرا ہے حیائے نفس، یعنی ایسا حیا اپنے نفس سے بھی ہوتا ہے۔ جب اسے کوئی شخص دیکھنے والا نہ ہو تو بعض اوقات انسان خود اپنے جی میں شرم محسوس کرنے لگتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں اور کسے دھوکہ دے رہا ہوں، یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، یہ کیوں کر رہا ہوں، اپنے آپ کو سزا دے رہا ہوں، تو اس کو حیائے نفس کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے حیائے کرم۔ تو حیا کی ایک قسم حیائے کرم بھی ہے، اور خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ ہے۔ حضرت انس بن مالک اور دوسرے صحابہ بیان فرماتے ہیں، جو بخاری شریف میں بھی موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ جب نکاح کیا تو ان کے ولیمے کے لیے صحابہ کو کھانے پہ بلایا۔ اب کھانا کھا چکنے کے بعد وہ لوگ وہیں بیٹھ کر بات چیت کرنے لگے، تو یہ چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ناگوار گزری، مگر آپ نے حیائے کرم کی وجہ سے انہیں زبان مبارک سے کچھ نہ کہا، بلکہ اٹھ کے باہر چلے گئے تاکہ یہ لوگ بھی چلے جائیں، مجھے دیکھیں کہ میں باہر آیا ہوں تو وہ بھی باہر آئیں اور چلے جائیں، مگر وہ بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اندر تشریف لائے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دیں جو سورہ احزاب میں ہیں۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا البیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، نبی کے گھر میں مت جایا کرو بجز اس وقت کے جب تمہیں کھانے کے لیے ان کی طرف سے اجازت دی جائے، اور جب بھی ایسے طور پر اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، یعنی جب کھانا پک رہا ہو تو وہاں پہ بیٹھے تیاری نہ کرتے رہو، بلکہ جب تمہیں بلایا جائے تب جایا کرو۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، پھر جب کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، تو اٹھ کے چلے جایا کرو، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو، إِنَّ ذَلِكُمْ، کیونکہ یہ بات کَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتی ہے، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، سو وہ حیائے کرم فرماتے ہیں، لیکن واللہ لا یستحیی من الحق کی، لیکن اللہ تعالیٰ صاف بات کہنے سے کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ تو اس سے ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہمیں اللہ کی توحید سکھانے کے لیے، اللہ کا ادب سکھانے کے لیے، اللہ کی حیا سکھانے کے لیے، اللہ کے حقوق بتانے کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وجہ سے بھیجا کہ اے نبی دنیا میں جا، تو میرا ادب لوگوں کو سکھا، تو میرے حقوق لوگوں کو سکھا، تو میری عبادت لوگوں کو سکھا، یہ ساری چیزیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں منتقل کیں
جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و حیا اور حقوق کی باری آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ اے میرے نبی کے صحابہ، اے لوگو، نبی سے بھی حیا کیا کرو۔ نبی جب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ہوں تو تم زیادہ دیر نہ بیٹھا کرو۔ نبی کو تو حیائے کرم آتا ہے، وہ تمہیں کہتا نہیں ہے، وہ تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم اٹھ کے چلے جاؤ، لیکن میں رب ہو کے حق بات کہنے سے کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ جب نبی گھر میں ہو، کھانا کھا چکو تو فوراً چلے جایا کرو۔ میرے نبی نے گھر میں آرام بھی کرنا ہے اور دیگر کام بھی سر انجام دینے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آداب سکھاتا ہے۔ اب یہاں پہ حیا کی تو قسمیں ہم نے بیان کر دیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ۔ مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمائی؟ اب یہاں پہ اگر بعودہ، لفظ بعودہ پہ غور و فکر کیا جائے تو اس سے مچھر کی بھی چند حکمتیں ملتی ہیں، ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ نظر آتی ہیں۔ بعودہ یہ بعدہ، با عین دواد بعدن سے بنا، یا بعودہ بعدہ سے بنا، جس کے معنی ہے ٹکڑا۔ تو چیز کے حصے کو اس لیے بعض کہتے ہیں کہ وہ کل کا ایک جز یا ٹکڑا ہوتا ہے۔ چونکہ ٹکڑا کل سے چھوٹا اور حقیر ہوتا ہے تو اس حقارت کے لحاظ سے مچھر کو بعودہ کہا جاتا ہے، چونکہ یہ بھی ایک چھوٹا جانور ہے، یا اس لیے کہ مچھر گویا مکھی کا ٹکڑا ہے، اس وجہ سے اس کو بعودہ کہا گیا ہے۔ اور فما فوقہا یعنی اس سے بڑھ کر، ایک تو مطلب یہ ہے یا مچھر سے بڑھ کر کوئی مکھی وغیرہ یعنی بڑی چیز، یا مچھر سے بڑھ کے مطلب یہ ہے کہ مچھر سے بھی چھوٹی، مثلا مچھر کا پر وغیرہ۔ تو یہاں پہ دونوں معنوں کا احتمال پایا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ گمراہوں کی ایک گمراہی بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں کہ جب انہوں نے اس آیت کی تفسیر لکھی تو اس آیت میں انہوں نے کیسا معنی لیا؟ شیعہ حضرات کے نزدیک شان نبی اور شان علی بھی سماعت فرمائیں۔ انہوں نے یہ آیت لکھی، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا۔ تو بعودۃ کی وہ تفسیر کرتے ہوئے تفسیر کمی میں کیا لکھتے ہیں شیعہ حضرات کہ جب یہ واضح ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں وجہ شبہ پائی جائے تو شیعہ حضرات کے نزدیک معاذ اللہ نبی کریم کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں مکھی اور مکڑی جیسا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام مچھر جیسا ہے۔ سبحان اللہ! تو کیسی عقل، کیسی محبت! صرف دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنتی کہ ہم محبان علی ہیں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان ھذا المثل ضربہ اللہ لامیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بے شک یہ مثال اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان فرمائی ہے۔ مچھر سے مراد حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس سے اوپر کی چیز مراد وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ یہ نبی کا مقام اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کس طرح گھٹاتے ہیں، کس طرح ان کی بے ادبی کرتے ہیں، اور نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ ہم محبان علی ہیں۔ محبان علی کبھی ایسا نہیں ہو سکتے کہ جن کو نبی کا یا صحابی کا شرم و حیا نہ ہو، حضرت علی کا شرم و حیا نہ ہو، کہ جن کو مچھر سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک ان کے اور بھی ساتھی ہیں، یعنی یاروں میں مطابقت بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ دیوبندیوں کے مولوی محمد اسماعیل دہلوی نے اسی عقیدے کو ان الفاظ میں بھی بیان کیا ہے کہ اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ تو نظریات دونوں فریقوں کے ایک جیسے ہی ہیں، بظاہر لڑتے رہتے ہیں لیکن اندر سے دونوں ایک ہیں۔ اب یہاں پہ مچھر کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے تو کیوں نہ اب مچھر کی بھی کچھ خصوصیات آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ مچھر وغیرہ میں چند عجیب خصوصیات ہیں۔ ایک یہ کہ بھوکا رہ کے زندہ رہتا ہے، پیٹ بھر کے مر جاتا ہے، کیونکہ ایک صحابی کا قول ہے کہ جب پیٹ بھر کے مچھر کھاتا ہے تو مر جاتا ہے، اور جب تک زندہ رہتا ہے
تو وہ کچھ بھی نہیں کھاتا، یعنی بھوکا رہتا ہے تو زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح دنیا دار مصیبت میں رب کی یاد کرتا ہے، عیش میں رب کو بھول جاتا ہے، عیش و عشرت میں رب کو بھول جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ چھوٹی چیزیں حق تعالیٰ کی قدرت کو بڑی چیزوں سے زیادہ ظاہر کرتی ہیں، کیونکہ چھوٹی چیزوں میں بھی وہی سارے اعضاء موجود ہیں جو بڑی میں ہیں۔ چنانچہ مچھر میں ہاتھی کے سارے عضو موجود ہیں، حتیٰ کہ اس کی سونڈ بھی ہے، بلکہ 2 پر اور یہ ہاتھی سے زیادہ ہیں، کیونکہ ہاتھی کے 2 پر نہیں ہوتے۔ نیز انسان بڑی چیز کا اچھی طرح فوٹو کھینچ سکتا ہے، مگر مچھر وغیرہ کا صحیح فوٹو نہیں کھینچ سکتا۔ مائکروسکوپ کے ذریعے کھینچ سکتا ہے، اس کے علاوہ صحیح طرح نہیں کھینچ سکتا کہ اس کے سارے اعضاء دکھائی دیں، یہ ناممکن ہے۔ اور تیسرا یہ کہ مچھر ہاتھی کو مار ڈالتا ہے، لیکن ہاتھی مچھر کو نہیں مار سکتا۔ مثلا مچھر جو ہے وہ ہاتھی کے سونڈ میں گھس جائے تو ہاتھی مر سکتا ہے۔ چوتھا یہ کہ مچھر بہادر اور دلیر ہے، شیر، ہاتھی اور سانپ وغیرہ قوی جانور انسان سے ڈر کر جنگل میں رہتے ہیں، لیکن یہ بہادر انسان کے گھروں میں رہتا ہے اور آواز دے کر انسانوں کو کاٹتا ہے، حملہ کرتا ہے، لیکن یہ جنگل میں نہیں رہتا، یعنی انسان کے گھر میں رہتا ہے۔ تو جس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے مچھر سے کتنے کام لے لیے ہیں۔ اور یہ مچھر شیر سے بہادر ہے، سانپ سے بھی بہادر ہے، کیونکہ کوئی بھی شیر یا کوئی سانپ وغیرہ کسی انسان پہ حملہ کرتا ہے تو وہ چوری چھپکے سے حملہ کرتا ہے، جبکہ یہ مچھر ایسا جانور ہے کہ جب انسان پہ حملہ کرتا ہے تو پہلے اس کے کان میں آ کے اعلان کرتا ہے کہ بچنے والے بچ جا، اب میں تیرے اوپر حملہ کرنے والا ہوں، پھر اس کے بعد حملہ کرتا ہے اور اس کو کاٹتا ہے۔ اور مچھر اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک فرمایا ہے کہ جو بڑے بڑے دعویٰ کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر نمرود نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ خدا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی جوتیاں مروائیں، ناک میں، اس کے دماغ میں مچھر گھس گیا تو اس کا خدائی کا سارا نشہ جو تھا وہ اتر گیا، اس نے اپنے سر پہ جوتے مروا کے جو ہے وہ اپنے آپ کو مروا دیا۔ اور چھٹا یہ کہ بڑی چیزوں کے راز اسرار معلوم کرنا آسان ہے، لیکن چھوٹی چیزوں کے راز معلوم کرنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پس جو ایمان لے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال بیان کرنا رب کائنات کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا ارادہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا قصد کرتا ہے، کیا بیان کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام مشرکین، ان تمام کفار، ان تمام جو بت پرست تھے یا جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دینے والے تھے، ان کے اعتراض کا جواب دیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی مثال بیان کر کے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بعض کو ہدایت دیتا ہے، کیونکہ جو ایمان میں پختہ ہیں جب وہ یہ مثال دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے، ان کا ایمان پختہ تر ہو جاتا ہے، اور جب کفار اور گمراہ شخص اس طرح کی مثال دیکھتے ہیں تو وہ یہدی بہ کثیرا وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، تو وہ بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مثال اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور حکمت آپ کے سامنے بیان کروں کہ جب بارش برستی ہے، زرخیز زمین ہو تو اس میں زرخیزی بڑھ جاتی ہے، گندی زمین ہو، نالی وغیرہ ہو تو وہاں پہ بارش برتی ہے تو گند اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم مثل بارش ربانی ہے، اللہ کی بارش ہے کہ جب ہدایت یافتہ دل پہ پڑتی ہے تو وہ کھل اٹھتا ہے، اور جب گندے دل پہ پڑتی ہے تو گندگی مزید پھیل جاتی ہے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے تو کس کو گمراہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے فاسق کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ فاسق کس کو کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں فسق کہتے ہیں الخروج من طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنے کو فسق کہتے ہیں۔ اور فاسق کیسے کہتے ہیں؟ الخارج عن امر اللہ بارتکاب الکبیرتی، یعنی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کے امر سے نکل جانے کو فاسق کہتے ہیں۔
ایسے عمل کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ امر سے مراد اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کا ایک دائرہ ہے اس سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں، اور جو ہمیشہ اس سے نکلتا رہتا ہے اس کو فاسق کہتے ہیں۔ اب فاسق کتنی قسم کے ہیں؟ تو یاد رکھیں فاسق جو ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ فاسق کا پہلا درجہ یا فاسق کے جو ہے وہ 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ جس کا نام ہے تغابی۔ تغابی کا مطلب ہے کبیرہ گناہ کا ارتکاب پایا جائے، لیکن انسان کبیرہ گناہ کبھی کبھی کرے اور اسے برا بھی سمجھے، یعنی کبیرہ گناہ اس سے ہو بھی جائے اور اس کو برا بھی سمجھے، اسی قسم کے فسق کو تغابی کہا جاتا ہے۔ اور تغابی کا لفظ مشتق ہی غباوت سے ہے، جس کا معنی ہے کم سمجھ رکھنا یا کن ذہن ہونا۔ فسق کا دوسرا درجہ انہماک ہے، اور انہماک وہ یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہ کو عادت ہی بنائے اور کوئی پرواہ نہ کرے کہ یہ کام برا ہے، اس سے مجھے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو انہماک کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی کام کو کوشش سے کرنا اور اس سے چمٹ جانا۔ تو انہماک میں انسان اس کام سے نکل ہی نہیں سکتا، اس میں منہمک ہو جاتا ہے، اس گناہ میں لگا رہتا ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے جحود، یعنی انکار کرنا۔ تو یعنی انسان کبیرہ گناہ کو اچھا سمجھ کر اس کے گناہ ہونے کا ہی انکار کر دے۔ اور جحود کا معنی واضح ہے کہ انکار کرنا یعنی گناہ کا ارتکاب گناہ سمجھ کر گناہ کرنا، یعنی گناہ کو گناہ نہ سمجھنا۔ ایک تو یہ کہ گناہ کو گناہ کر کے کر لینا، وہ تو جو ہے وہ دوسرا انہماک ہے، لیکن گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا، یعنی گناہ حرام ہے اور اس حرام کو حلال سمجھ لینا، تو یہ حلال کو حرام کر دینا، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ کفر ہے۔ اور جب انسان فسق کے اس تیسرے درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، اور گویا کہ گناہوں کی وجہ سے اس پر گناہگار ہونے اور درجہ کفر تک پہنچ جانے کی علامت کو فسق کہا جاتا ہے، یا فسق کر دیا جاتا ہے، یا اس پہ یہ نقش کر دیا جاتا ہے کہ یہ فاسق کی کیٹیگری میں شامل ہو چکا ہے۔ اب پہلی 2 قسم کے فسق انسان کو اسلام سے خارج نہیں کر سکتے، ایمان سے خارج نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ انسان گناہگار ہوتا ہے، فاسق بھی کہلاتا ہے، لیکن تیسری قسم کا فسق کفر ہے، انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے۔ ہاں اگر توبہ کرے تو پھر اسلام میں داخل ہو جائے گا، اور اس آیت میں یہی آخری قسم کا فسق پایا جاتا ہے، یعنی فسق جحود۔ یہ تیسری قسم کا کہ وہ جان بوجھ کے ایسے کاموں کو حلال سمجھتے ہیں تو وہ گناہگار ہو جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ اس آیت سے چند طرح کے ہمیں فوائد بھی ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب ضدی انسان دلائل سے عاجز ہوتا ہے تو وہم اور بے جا شکوک کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہدایت دلیلوں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتی ہے۔ جب آپ کسی کے سامنے دلائل کے انبار لگا دیں، وہ بات کو نہ سمجھ رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس کو شامل حال نہیں ہے، اس وجہ سے یہ حق کی طرف نہیں آ رہا۔ دوسرا یہ کہ بری چیز کا جاننا اور اس کا ذکر کرنا برا نہیں ہے، فوش طریقے سے بیان کرنا برا ہے۔ اس سے یہ دیوبندیوں کا بھی اعتراض اٹھ جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے شیطان کا علم زیادہ ہے، کیونکہ شیطان بری چیزوں کو بھی جانتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، ان کا یہ جاننا یہ عیب ہے۔ اور تیسرا یہ کہ بدکاروں کے لیے اچھا واعظ بجائے فائدے کے نقصان پہنچاتا ہے، یہ واعظ خرابی نہیں بلکہ ان کے دل کی خرابی ہے۔ چوتھا یہ کہ قرآن پاک ایک ہے مگر اس کے دیکھنے والی نظریں 2 قسم کی ہیں، ایک قبول کی نظر، ایک اعتراضی نظر، قبولی نظر یا اعتراضی نظر۔ اب جن کو بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی اور بہت ساروں کو گمراہی ملی، تو یہ قرآن کا قصور نہیں ہے بلکہ دیکھنے والی نگاہ کا فطور ہے۔ یہی حال صاحب قرآن علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن پاک کا ہے کہ صدیقی نگاہ سے دیکھنے والا صحابی بن جاتا ہے، محبت اور پیار کی نگاہ سے دیکھنے والا، قبول کی نظر سے دیکھنے والا مومن بن جاتا ہے،
اور ابو جہل اور ابو لہب نظر سے دیکھنے والا، مشاہدہ کرنے والا طاغی یعنی طاغی اور عذابی بن جاتا ہے، اور اسی طرح اعتراض کی نظر سے دیکھنے والا وہابی بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ماں اپنے بچے کو کس نظر سے دیکھتی ہے اور ڈائن اپنے بچے کو یا کسی اور کے بچے کو کس نظر سے دیکھتی ہے، تو ان دونوں نظروں میں جس طرح فرق ہے اسی طرح قبولی اور اعتراضی نظر میں بھی فرق ہے۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ رب العالمین مکمل ہو چکا ہے۔ باقی انشاءاللہ فاسق کی جو قسمیں ہیں مزید ان کی آگے مقام میں ہم وضاحت کریں گے کہ فاسق کون ہیں، تو وہ اگلی آیت میں انشاءاللہ فاسق کی مزید جو ہے وہ کھل کے ہم وضاحت کریں گے۔ تو آج اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔